نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 72 سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک، 27 سے لے کر 40 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُو اور تلاوت کیجیے علیہم ان پر نبأ خبر، نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو، ابنئی دو بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کے، بالحق ساتھ حق کے۔ ابنئی تثنیہ کا صیغہ ہے، ابن اس کا واحد ہے۔ یہاں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد ہے، یعنی حابیل اور قابیل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال سنائیے۔ اور یہاں آپ دیکھیں تو بالحق کہا جا رہا ہے، ساتھ حق کے، یعنی ٹھیک واقعہ۔ قرآن پاک میں جو واقعہ آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، یہ بالکل اوتھینٹک ہے، یعنی ایسا ہی ہوا تھا۔ اذ جب قربا ان دونوں نے قربانی کی، قربانن ایک قربانی، قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، کسی کا قرب پانے کے لیے خرچ کرنا۔ اصطلاح میں قربانی کا معنی اللہ کا قرب پانے کے لیے کوئی چیز دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی ایک قربانی، فتقبل تو قبول کر لی گئی، من احدہما ان دونوں میں ایک سے، ولم اور نہ یتقبل قبول کی گئی، من الآخر دوسرے سے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کا جہاد سے گریز کرنے کا قصہ پڑھا، اور اب یہ قصہ بیان ہو رہا ہے۔ تو پچھلے قصے کا اس واقعے سے یہ ربط ہے کہ یہود مظلوموں کے قتل میں بڑے دلیر تھے اور جہاد سے اعراض برتتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمیں جہاد کے لیے جانا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جہاد کرو، ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مظلوموں کے قتل میں بڑے دلیر تھے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو پتہ چلیں گی۔ تو بنی اسرائیل کا جہاد سے اس طرح گریز کرنے کا قصہ بیان کرنے کے بعد اب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ ان میں سے قابیل عمر میں بڑا تھا، یہ کاشتکاری کرتا تھا، جسم کا قوی اور تند مزاج تھا، یعنی انتہائی سخت قسم کا انسان تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل بھیڑ بکریاں پالتا اور چرایا کرتا تھا، بہت نیک تھا، فرما بردار تھا اور عاجز مزاج تھا۔ ان دونوں میں کسی بات پر تنازع پیدا ہوا اور بالآخر قابیل نے ظلم و تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان ہی سے مار ڈالا۔ سابقہ آیات سے اس قصے کا یہ ربط معلوم ہوتا ہے کہ یہود بھی مظلوموں کے قتل میں بڑے ہی دلیر واقع ہوئے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔
یعنی یہود قتل کی سازشوں میں اور مظلوموں کو قتل کرنے میں بڑے ہی دلیر واقع ہوئے تھے، مگر جب جہاد کا موقع آیا تو ایسی بزدلی دکھائی کہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم جہاد پر نہیں جا سکتے، تم اور تمہارا رب جاؤ. تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا قصہ ہے. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں انہیں اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ ضرورت کے پیش نظر وہ اپنی بیٹیوں کا اپنے ہی بیٹوں سے نکاح کر دیں، لیکن انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کے ہاں ہر دفعہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ولادت ہوتی تھی، تو وہ ایک بار کی بیٹی کی دوسری بار کے بیٹے سے شادی کر دیتے تھے. حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت خوبصورت تھی. لہٰذا اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ خود اس سے نکاح کر لے. یعنی قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کر لوں، لیکن آدم علیہ السلام نے اس سے انکار فرما دیا، مگر یہ کہ دونوں قربانی کریں. یعنی آدم علیہ السلام نے مشروط اجازت دے دی کہ دونوں قربانی کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس لڑکی سے نکاح کر لے. اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی مگر قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. تو پھر وہ واقعہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور تلاوت کیجئے ان پر خبر دو بیٹوں کی آدم علیہ السلام کے ساتھ حق کے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی کی ایک قربانی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو قبول کر لی گئی ان دونوں میں ایک سے. وَلَمْ، اور نہ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، قبول کی گئی دوسرے سے. قَالَ، اس نے کہا یعنی قابیل نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، البتہ میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو. اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ حسد کا شکار ہو گیا. اس نے کہا کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا. قَالَ، پہلے نے کہا یعنی حابیل نے کہا انما، بے شک، یتقبل، قبول کرتا ہے اللہ تعالی، من المتقین، متقین سے. اب حابیل اور قابیل میں تنازع کس بات پر تھا؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ تفاسیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام جس لڑکی سے حابیل کا نکاح کرنا چاہتے تھے، قابیل یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے نکاح میں آئے. اس کا یہ مطالبہ چونکہ بے انصافی پر مبنی تھا، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام اسے تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اس سے قابیل اور بھی غصے میں آ گیا، جس کا حل سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ پیش کیا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کرو. جس کی قربانی قبول کر لی جائے گی، اور پہلے دور میں قربانی کے قبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جس کی قربانی کو آگ آ کر کھا جائے گی، یعنی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی، اسی سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے گا اور یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل ویسے بھی نیک انسان تھا اور اس لڑکی سے نکاح کا حق بھی اسی کا ہی بنتا تھا، اور اس نے جو قربانی اللہ کے حضور پیش کی تھی وہ سب اچھی قسم کی تھی اور خالصتاً اللہ کی رضا کی نیت سے اس نے پیش کی تھی، لہٰذا اللہ نے اس کی قربانی کو قبول فرمایا. اس کے مقابلے میں قابیل چونکہ بے انصاف اور برے کردار کا مالک تھا اور اس نے قربانی میں بھی ناقص اور ردی قسم کی چیزیں رکھی تھیں، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا. لیکن جیسے ہی قابیل کی قربانی مردود ہو گئی، اس کا غصہ انتقام میں بدل گیا. اس نے علل اعلان اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا. قابیل کا یہ خیال تھا کہ حابیل کے مرنے کے بعد
اس لڑکی پر میرا ہی حق باقی رہ جائے گا؟ اس کا جواب حابیل نے یہ دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ تو متقین سے ہی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اس نے باقاعدہ دھمکی دی تھی اور اس نے کہا تھا قال لأقتلنک، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ حسد کا شکار ہو گیا۔ لیکن حابیل کا اگر آپ جواب دیکھیے کہ اس نے کیا کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ متقین سے، اور انما کلمہ حصر ہے، یہ تاکیدی کلمہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سوائے اس کے کہ نہیں، یعنی بس یہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف متقین سے ہی قبول فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو یہاں پر قربانی کا ذکر نہیں کیا گیا کہ قربانی میں کیا چیز دی گئی تھی، جو کچھ بھی قربانی میں دیا گیا تھا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ قربانی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مومن بندہ کئی قربانیاں دیتا ہے، وہ اپنے جذبات کی قربانی بھی دیتا ہے، وہ اپنے وقت کی قربانی بھی دیتا ہے، وہ اپنے مال کی قربانی بھی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف متقین سے ہی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ تو قبولیت کی شرائط کیا پتہ چلتی ہیں؟ کہ اخلاص نیت ہو، اور جو بھی قربانی دی گئی ہے وہ حلال مال سے دی جائے، اور اس میں تقوی بھی ہو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول فرما لی ہے تو یہ بات مجھے دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ عزیز ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے قبول فرماتا ہے۔ تو ابو درداء کا یہ قول کتنا خوبصورت ہے کہ اگر ایک نماز میری قبول ہو گئی ہے، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے تو مجھے دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ عزیز ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے متقیوں میں شامل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف متقین سے ہی قبول فرماتے ہیں۔ بظاہر آپ دیکھیں تو دونوں کا عمل ایک سا تھا، لیکن قبول ایک کا ہوا۔ تو بہت سے لوگوں کے عمل بظاہر ایک ہوتے ہیں، لیکن نیت کی وجہ سے جزا بدل جاتی ہے۔ اللہ دینے والے کے شوق کو دیکھتے ہیں، اللہ دینے والے کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کوئی چیز کوئی شخص دیتا ہے تو کبھی کسی کا دیا ہوا بوجھ ہوتا ہے، اور کبھی کسی کا دیا ہوا ہم دل سے قبول کرتے ہیں۔ تو فرق کس چیز کا ہے پھر؟ دینے والے کی نیت کا، اس کے طریقہ کار کا۔ جب وہ محبت کے ساتھ اور دل کے ساتھ کوئی چیز دیتا ہے تو ہم بھی اس کو دل سے قبول کرتے ہیں، اور اگر کوئی بد دلی سے دے تو ہم بھی اس کو لیتے ہوئے بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ گہرے احساس کا نام ہے۔ جب واقعی اللہ کا ڈر ہو تو انسان کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، اور تقویٰ قبولیت عمل کی بنیاد ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن بسطت، البتہ اگر تو نے پھیلایا، الیہ میری طرف، یدک اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھ کو، ما انا نہیں میں، بباسط پھیلانے والا، یدیا اپنا ہاتھ، الیک تیری طرف، لأقتلک تاکہ میں قتل کر دوں تجھے۔ اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی لیکن خود مارنے کی نیت نہ رکھی، اور اس نے اپنی نیت کا اظہار بھی کیا
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. گویا اگر مقتول بھی قاتل کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہو تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں. سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم رسید ہوں گے. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو ٹھیک اس کا معاملہ سمجھ آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مگر مقتول کا کیا قصور کہ وہ بھی جہنم رسید ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو حابیل نے اپنی اس نیت کا اظہار بھی کیا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا. اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. سیلف ڈیفenس اس نے کی لیکن قتل کرنے کی نیت سے نہیں. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے کے موقع پر کہا تھا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلا شک و شبہ عنقریب ایک فتنہ رونما ہوگا کہ جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف اپنا ہاتھ دراز کرے تاکہ مجھے قتل کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جاؤ. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، یعنی جس نے قتل ہونا گوارا کر لیا تھا، خود مرنا پسند کیا پر قتل کرنا پسند نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کہ مزید حابیل کہتا ہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو اللہ کا خوف انسان کو حرام کاموں سے بچاتا ہے. جہاں اللہ کا ڈر یعنی تقوی قبولیت عمل کی بنیاد ہے، وہاں اللہ کا خوف انسان کو حرام کاموں سے بچاتا ہے، یعنی اس کے عمل کی حفاظت ہوتی ہے. انی، بے شک میں، اریدو، میں چاہتا ہوں، ان، یہ کہ، تبوء، تو پلٹے، بِإِثْمِی، ساتھ میرے گناہ کے، وَإِثْمِکَ، اور اپنے گناہ کے. حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے. میرا گناہ یعنی جو مجھے اس صورت میں ہوتا جب میں بھی تجھے قتل کرنے کے در پہ ہوتا. جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی حدیث میں بیان کیا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، وہ اس لیے کہ مقتول بھی قاتل کو قتل کرنے کے در پہ ہو. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ لے کر لوٹے، یعنی جو مجھے اس صورت میں ہوتا جب میں بھی تجھے قتل کرنے کے در پہ ہوتا، یا یہ کہ میرے گناہ کا بوجھ بھی تجھ پر ڈالا جائے گا. اس بارے میں روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے کی آبرو یا اور کسی چیز کے معاملے میں ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج اس سے معاف کرا لے، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم. اگر ظالم کا کوئی عمل صالح ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر ظالم کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں میں سے بعض گناہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو حابیل جو اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تو میرے گناہ کو لے کر بھی پلٹے، یعنی میرے گناہ کا بوجھ بھی
تجھ پر ڈالا جائے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قتل ناحق کرنے والی کی سزا صرف یہی نہیں ہوتی کہ اسے جرم کے عوض جہنم میں ڈال دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ مقتول کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک دلیل وہ روایت ہے جسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے زبردستی ایمان والوں کی 2 صفوں یا جماعتوں میں شامل کر دیا جائے، پھر کوئی شخص مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دے یا کوئی تیر آئے اور مجھے قتل کر دے تو میرا کیا حشر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایسی صورت میں وہ جس نے تمہیں قتل کیا ہے اپنے اور تمہارے گناہ کو لے کر اللہ کے پاس لوٹے گا اور دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی قیامت کے دن ظلم کرنے والے کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اس کے پاس جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ایسی صورت میں، وہ جس نے تمہیں قتل کیا ہے اپنے اور تمہارے گناہ کو لے کر اللہ کے پاس لوٹے گا اور دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا، انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں چاہتا ہوں یہ کہ تو پلٹے ساتھ میرے گناہ کے اور اپنے گناہ کے، فتکون من اصحاب النار، پس تو ہو جائے گا آگ والوں میں سے، وذالک، اور یہی جزاء الظالمین، بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت، تو آسان کر دیا۔ فطوعت کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے خوشی سے کوئی کام کرنا، تو آسان کر دیا لہو، اس کے لیے، نفسہ، اس کے نفس نے، قتل اخیہ، قتل کرنا اپنے بھائی کا، فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیا اس کو، فاصبح، تو وہ ہو گیا من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ پہلے تو ان کے درمیان ڈائلاگز ہوتے رہے، یعنی بات چیت چلتی رہی، لیکن پھر اخوت کے جذبات ختم ہوئے تو اس قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے پاس عقل اور ضمیر ہے۔ عقل اس کو غلط کام سے روکتی ہے، ضمیر اس کو غلط کام سے روکتا ہے، اور انسان کا اپنا نفس اسے برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح اس کے نفس نے یہ کام کرنے کی تعویل تلاش کر کے اس کو کر ڈالا، یعنی انسان کا نفس غلط کام کرنے کی تعویل تلاش کر کے اس کو کر ڈالتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں تو قابیل نے اپنے نفس کو اس غلط کام پر آمادہ کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ، تو آسان کر دیا اس کے لیے، اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، تو وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور وہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق قرار پایا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کے خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو جاری کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ پہلا قاتل تھا، اس نے پہلا قتل کیا تھا، اسی لیے اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب کس طرح سے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کیا؟ تفاسیر میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو سر سے پکڑا تاکہ اسے قتل کر دے، تو وہ اس کے سامنے لیٹ گیا، تو اس نے اس کے سر اور ہڈیوں پر مارنا شروع کر دیا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے قتل کس طرح کرے۔ ابلیس آیا اور اس نے پوچھا
کیا تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو ابلیس نے کہا کہ یہ پتھر لو اور اس کے سر پر دے مارو۔ اس نے ایسے ہی کیا کہ پتھر اس کے سر پر دے مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر ابلیس جلدی سے حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، حوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت حوا نے فرمایا، تجھ پر افسوس۔ یہ قتل کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی یہ پہلا کیس تھا، اس لیے حضرت حوا کو بھی نہیں پتا تھا کہ قتل ہوتا کیا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اب وہ نہ کھائے گا، نہ پیے گا اور نہ حرکت کر سکے گا۔ حضرت حوا نے فرمایا، یہ تو موت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ ہاں، میرا مقصد یہی ہے کہ قابیل نے حابیل کو مار دیا ہے۔ تو حضرت حوا رونے لگی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی۔ تفاسیر میں کچھ اس طرح کا واقعہ آتا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے قابیل نے اپنے نفس کو آمادہ کیا تھا اپنے بھائی کے قتل کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس آیت کا جو اختتام ہوا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی خسارہ پائے اور آخرت میں بھی خسارہ پائے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی حدیث بھی پڑھی کہ جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ جتنے بھی قتل قیامت تک ہوں گے اس کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔